اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو، وہ انسان جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، حق پر ہے، غلطی پر نہیں ہے، حق پر ہے، سچائی پر ہے، تب بھی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے گھر کے اندر، جنت کے اندر گھر کی بشارت ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ ومن ترک المراء وان کان محقا۔ جو انسان حق پر ہونے کے باوجود بھی، زمین میری تھی، میرے پڑوسی نے ایک بالشت قبضہ کر لیا، میں حق پر تھا، میں حق پر تھا، میرے کھیت کے اندر میرے پڑوسی نے تھوڑا سا میرے کھیت کے اندر سے اپنے حصے میں لے لیا، میں حق پر تھا، کسی نے میرے مال کے اندر، میں نے کسی کو مال دیا، اس نے میرے مال کے اندر کمی کر دی، نقص لے آیا مال کو، یا میرا کچھ مال غصب کر لیا، میں حق پر تھا۔ نبی نے فرمایا کہ وَإِن كَانَ مُحِقًّا، حق پر ہونے کے باوجود بھی چھوڑ دیتا ہے، چھوڑ دیا، دنیا کی ایک بالش زمین اس نے چھوڑ دی، دنیا کا تھوڑا مال و متاع اس نے چھوڑ دیا، دنیا کی چھوٹی موٹی چیز اس نے چھوڑ دی۔ نبی نے فرمایا کہ من ترک المراء، جو جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے انا زعیم، کہا میں ذمہ دار ہوں۔ نبی نے کہا کہ میں اس کے لیے ذمہ دار ہوں، جنت کے کنارے کے اندر اس کو گھر دلاؤں۔ اب ہم سوچیں کہ ہم کو دنیا کی ایک بالش زمین چاہیے یا جنت کا گھر چاہیے؟ دنیا کا تھوڑا سا مال و متاع چاہیے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری لے رہے ہیں جنت کے اندر جو ہے گھر دینے کی، وہ ہمیں چاہیے۔ یہ فیصلہ ہمارے اوپر ہے۔ اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں حق پر ہونے کے باوجود بھی، نبی کہہ رہے ہیں کہ ہم جنت میں گھر دلائیں گے، جنت میں گھر ملنے والا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ سمجھیں، عفو درگزر کا معاملہ بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو متقین کی صفات میں بیان کیا، اہل تقوی کی صفات میں بیان کیا، اور وہ اہل تقوی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے، جن کے لیے جنت تیار کی ہے، ان کے لیے اللہ نے ان کی صفات میں سے اللہ نے بیان کیا۔